نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معزز احباب، آپ سب کو علم ہے اس مجلس میں جو تذکرہ ہے میں اس سے آپ کو محض ایک بات یاد دہانی کے طور پر کروانا چاہتا ہوں. دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ہم ہی میں سے وہ خوش قسمت افراد و عناصر ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کو ثابت کیا کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کی خدمت میں انہوں نے وقف کی. اور بنیادی طور پر سچی بات تو یہ ہے، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ اپنے اصل مقصد کو بھول کے اس دنیا کی جو ڈسٹریکشن ہے، جو چیز ہمیں دین سے دور لے کے جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس میں خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی صورت میں شیطان کے نرغے میں، اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں. میں نے بچپن سے تعلیم جو گھر سے حاصل کی، اور اس وقت سے اپنے بھائی کو، بھلے وہ حافظ عبد الرحمن مکی ہیں یا وہ حافظ محمد سعید ہیں، ان کو اپنے والد صاحب کے پاس پڑھتے، سبقوں کو دہراتے، مسائل پر گفتگویں ہوتی، ان سب کو سنا بھی، پڑھا بھی اور دیکھا بھی. اور سچی بات یہ ہے کہ جو شیخ فیاض بھائی نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے، آج کی اس مجلس میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی اہم ترین نقطہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے سامعین موجود ہیں وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر غزوۃ الفکری جو ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سوچ بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ذہن کی، اپنی فکر کی، اپنے فہم کی اس خوبصورتی سے اصلاح کرنی ہے کہ ہمیں دشمن یہ سمجھنے لگ جائے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ مطمئن نہیں ہو سکتا. اور سچی بات یہ ہے، زندگی کے 22 سال میں نے امریکہ میں بتائے ہیں، اور اس میں سے آخری 5 مہینے امریکہ کی جیلوں میں نے گزارے ہیں، جہاں مجھے صرف گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں حافظ سعید اور حافظ عبد الرحمن مکی کا بھائی ہوں. میرا اور کوئی جرم اور عیب نہیں تھا، اور اس بات پر مجھے اتنا فخر ہے کہ جس کی انتہا کروں. کیونکہ سچی بات بتاؤں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو بچپن سے والد صاحب سے تعلیم لیتے ہوئے، اور اس تعلیم کے اندر جو تربیت انہوں نے پائی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر ایک نقطہ اہم تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمان کے دل اور مزاج اور طبیعت میں اسلام کی حمیت، اس کی غیرت ہر وقت ایک جذبے کے طور پر موجود رہنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جذبہ نہ ہو تو پھر دین کہاں رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ مکی صاحب کے ذہن میں الحمدللہ یہ چیز خوبصورتی سے معجزن تھی.
حافظ عبد الرحمن مکی کو بچپن سے میں نے اسلحے کے شوق میں دیکھا ہے. بندوق، ریوالور اور پسٹل یہ ان کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا. حتیٰ کہ کالج اور یونیورسٹی کے دور کے اندر وہ حافظ عبد الرحمن مکی کے نام پر نہیں پہچانے جاتے تھے، باقاعدہ ان کا نام حافظ اسلحہ خانہ تھا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. آپ ان کے دور کے جتنے ان کے ساتھی ان سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں. حافظ سعید صاحب اس بات پر گواہ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس آیت کی صحیح اگر تعبیر میں نے اپنی زندگی میں سب سے اعلیٰ اور ارفع انداز میں کسی کو دیکھا تو اپنے بڑے بھائی کو الحمدللہ اس کا ثبوت دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ حافظ عبد الرحمن مکی کا اگر تذکرہ سن رہے ہیں، واللہ باللہ تاللہ اللہ کے نام کی 3 قسمیں اٹھا کے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ہماری جماعت کا مقصد کسی بھی اعتبار سے کسی شخصیت کی مشہوری یا مقبولیت لوگوں کے اندر اس انداز میں نہیں ہے. اس پوری مجلس کا اگر اصل ایسے ایک مقصد ہے، عبد الرحمن مکی صاحب کا اگر تذکرہ یہاں ضروری ہو رہا ہے تو اس کی اصل سبب ان کی زندگی سے لیا جانے والا سبق دعوت و اصلاح کا ہے، اور اس کو آگے تک لے کے چلنا ہے، پھیلانا ہے، عوام الناس کے اندر پہنچانا ہے. آج کی اس اجڑی ہوئی، آج کی اس گمشدہ نوجوان نسل کو، اس سوچ کو جو خدا نہ خواستہ اپنے نوجوان سے پوچھ کے دیکھیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کل صبح کیا کرنا ہے. اور اگر ہم حافظ عبد الرحمن مکی کا، جماعت الدعوہ کے ایک ساتھی کا، 8 سے 10,000 شہداء کی پوری لڑی کا اگر ہم اس سلسلے کو دیکھیں اور اس کو اپنائیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو اس ڈگر پر چلانے کی کوشش کریں، خدا کی قسم ہم اپنے گمشدہ نوجوان کو، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو واپس محمدی منہج پر صلی اللہ علیہ وسلم لا کے کھڑا کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ مکی صاحب جب آپ ان سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں کیا اسلام کا نظام معیشت ہو، اسلام کا نظام سیاست ہو، اسلام کے نام کی کوئی اور چیز ہو، اس آدمی کی زبان سے ہر ٹاپک، ہر مضمون، ہر سبجیکٹ کیوں فلفل چلتا تھا کہ دل کے اندر ایک سوچ تھی کہ جس غزوے کے اندر ہم آج پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ہم پر لاگو آ چکا ہے، اس کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے، اور اس کا محض ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے میرے پیارے بھائی، کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا کریں اور اس حد تک کر لیں کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بنیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتے رہنا، اپنے رب کے سامنے انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت دکھاتے رہنا حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ خدا خیر کرے ہمیں موت آئے کہ جس موت کا آج تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح مکی صاحب کی زندگی تھی، جس طرح ان کی موت ہے، ایک ایک لمحے پر میں اس کا گواہ ہوں. جمعرات کی رات ایک ہاسپٹل سے میں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لیا، ایمبولینس میں میں ان کے ساتھ بیٹھا، اقرا ہاسپٹل سے میں ان کو ڈاکٹر ہاسپٹل تک ساتھ لے کے گیا، وہاں جا کے ان کے ساتھ رہا، رات 11:30 بجے تک اللہ اکبر کبیرہ بھائی کا ساتھ رہا، بتا کے گیا کہ صبح جلدی آ جاؤں گا، اور صبح مجھے اللہ اکبر مسجد توحید کے پاس اپنے بھائی کی گاڑی کو ریسیو کرنا پڑا جب مکی صاحب ہاسپٹل سے چھوڑ کے امیر صاحب کے پاس آ کے حاضر ہو گئے. اور پھر میں نے ان کی زبان سے یہ جملے سنے کہ بھائی جان، زندگی میں ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، کوئی غلطی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے. آپ امیجن کریں کہ جب لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہو، دل کی تکلیف ہو، تو وہ ہسپتالوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ وہ روح ہے جو اللہ اکبر کبیرہ ہسپتال کو چھوڑ کے اپنے امیر کے پاس دوڑی ہوئی بے چینی کی حالت میں
خدا واحد جانتا ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ امیر صاحب کے پاس آئے ہیں تو ان کے دل پر، چہرے پر کتنا سکون اور اطمینان تھا، اور اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے وہاں بیٹھے کہا کہ بھائی جان وہ آ گئے، اور اس کے بعد میرا بیٹا ان کے سر کو ہلکا ہلکا دبا رہا تھا کہ گردن دائیں طرف لڑکی ہے اور روح پرواز کر گئی۔ خدا کی قسم اس وقت سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کو الٹا کریں، اس کا منہ کھول دیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء کی ایک جماعت موجود ہے، سن لیجئے ان سے حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات، لوگوں اس لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو ہمیشہ اس کا آپس میں تذکرہ کرتے رہے۔ جس دن میرے بھائی کی وفات ہوئی، اسی دن مجھے گجرات میں ذاتی طور پر ایک گھریلو شادی کے ایونٹ پہ پہنچنا تھا۔ اگلے دن میرے بھتیجے کا نکاح، اس کی رخصتی، اس سے اگلے دن اس کا ولیمہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم کن تیاریوں میں مصروف تھے اور کس چیز نے ہمیں آن لیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ آتا ہے کہ اس موت کو کبھی نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، وقت ہے جس کے پاس یہ سانس چل رہا ہے، خدا کے لیے یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے۔ اس جماعت کا ایک ایک کارکن، ایک ایک ساتھی آپ کو اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ خدا کے لیے اپنی زندگیاں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جی لو۔ آج وہ وقت ہے کہ جب ہمیں مکی صاحب، بش کو، کلنٹن کو، مودی کو، میرے بھائیوں روس کے صدر کو، کس کو پکارتے ہوئے نظر نہیں آتے اور ہمیں درس اور سبق سناتے نہیں نظر آتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سارے کفر کے امام ہیں، ان پر لڑنے کی ذمہ داری اللہ نے جماعت الدعوہ کو دے دی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ مکی صاحب دنیا میں بھی بہت کچھ پڑھا رہے تھے، مکی صاحب دنیا سے جاتے وقت بھی بہت پڑھا کے گئے۔ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے۔ آئیے مل کے نئے سرے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اس عہد کو زندہ کریں کہ اگر ایک مکی اللہ رب العزت کے پاس واپس گیا تو انشاءاللہ ایک ایک گھر سے اللہ رب العزت ان کی تمثیل پیدا کرے گا جو اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سوائے محبت کے اور کچھ نہیں، اور پاکستان کے باہر کفر اور کافر کے ساتھ سوائے اللہ اکبر کبیرہ ایک گھن گرج کے اور ایک زبردست تلوار کے اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔